بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج کے اس تصوف سیمینار کا آغاز بحمدہ تعالی صحیفہ انقلاب کی تلاوت سے ہو چکا۔ بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں قدیہ نعت بھی پیش ہو چکا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اور سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہمارے معزز مہمان پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، سینئر نائب صدر نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، آپ بھی کراچی سے تشریف فرما ہیں اسٹیج پر، اور اس کے علاوہ نہایت ہی علمی، فکری، ادبی شخصیت، علم و تحقیق کا ایک بہت بڑا نام جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی، آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ہمارے اس ضلع میں علم و تحقیق کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب سے ہے، جو ان دنوں منڈی بہاؤالدین میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے وائس پرنسپل ہیں۔ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور توکل اور اس کی اہمیت اس عنوان سے گفتگو فرمائیں، اور اس عنوان کو وہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ اور توکل دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ایمان باللہ کا سب سے اہم تقاضا اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ آئیے گفتگو سماعت فرماتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر معین الدین نظامی صاحب، ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب، سید اظہر حسن گیلانی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر، جو پنڈال میں بہت سارے ہمارے اہم شخصیات موجود ہیں، ساروں کے نام لینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ میں سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق دورہ ہے میزبان کا بھی ہے اور مطالعہ نگار کے حوالے سے، دونوں چیزیں ہیں۔ پچھلی دفعہ میرا ٹاپک توکل ہی تھا، لیکن وہ تھا امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور یہ چیز ہوئی کہ نہیں، توحید کے حوالے سے لازمی ایک ٹاپک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ جو خانقاہی ہمارا نظام ہے، اس میں توحید خالص پائی جاتی ہے اور توحید خالص کا درس دیا جاتا ہے، اور وہ احکامات جو کہ توحید سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے مریدین میں اور اپنے جو مرید ہیں وابستگان ہیں ان میں جو ہے وہ روشناس کرائے جاتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔
हाज़िर ग्रामी कदर, आज हम तवक्कुल पे जो बात कर रहे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना है। इनका जो दौर है वो 470 हिजरी से 561 हिजरी पर मुहित है, यानी 5वीं और 6वीं सदी, 6वीं में उनका ज्यादा दौरानिया गुजरा है। इल्मी हवाले से फुतूहुल गैब, जलाउल खातिर, अल्फतुर रब्बानी, गुनियतुत तालिबीन, ये उनकी अहम तसानीफ हैं। हाज़िर ग्रामी कदर, तवक्कुल में ये होता है कि हम ज़ाहिरी असबाब को बुरवेकार लाएं, मगर भरोसा और इन्हिसार ज़ाहिरी असबाब पे ना हो बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पे हो। बहुत से मकालाजात हैं फुतूहुल गैब के जिसमें तवक्कुल पे गुफ्तगू की गई है, और एक स्पेशल मकाला है तवक्कुल और उसके मुकामात का, उस पर बतौर खास बात होगी, लेकिन बकिया जगहों से भी मैं इक्तबासात लूंगा। एक मकाला में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से अपने आप को मखलूक से दूर कर लो और अपनी ख्वाहिशात को उसके अमर के ताबे कर लो। अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक वालल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह मायदा, कि अल्लाह पर तुम तवक्कुल करो अगर तुम ईमान वाले हो। और फिर उसके बाद जो है तस्करा किया कि अपने इरादों को उसके फेल के ताबे कर लो। इस तरह करने से तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि इल्मे इलाही का ज़र्फ और बर्तन आपका सीना बन जाए। मखलूक से फना होने की अलामत यह है कि तू अपने आप को मखलूक से जुदा कर ले और उनसे रुजू का खात्मा कर दे, और उनके हाथों में जो है उससे उम्मीद न रख, और तेरा अपने आप और अपनी ख्वाहिशात को फना करने की अलामत यह है कि दुनियावी असबाब को तर्क करना, हुसूल नफ़ा और ज़रर में सबब के ताल्लुक को तर्क करना, हत्ता कि अपनी मर्जी से हरकत जो है वो भी इंसान नहीं कर सकता, और अपने ऊपर अपनी ज़ात पर भी भरोसा ना करे, अपने नफ्स की मदद ना करे। ये जो चार चीज़ें हैं, अगर ये इंसान तमाम उमूर अल्लाह के सुपुर्द कर दे और उस पर अव्वलन तवक्कुल करे और आखिरन उससे मोहब्बत करने लग जाए, जैसे कि उसको सुपुर्द किया गया जब वो रहमे मादर में था। हाज़िर ग्रामी कदर, तवक्कुल को समझाने के हवाले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जो तमसीलात दी हैं उनमें ये बड़ी अहम है। फरमाया कि रहमे मादर में जनीन होता है ना, तो रहमे मादर में जो जनीन है अपनी मर्जी से हरकत नहीं करता। ज़ाहिर जिधर माँ जा रही है उधर जनीन जा रहा है, माँ की जो हालत है उसके मुताबिक जनीन चल रहा है। इसलिए जो तवक्कुल है उसमें यह चीज होती है बाकायदा कि इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा इस तरह करता है जैसे जनीन भरोसा कर रहा होता है अपनी मां पर, कि मां जो करेगी वही उसका हाल होगा। और अपने पंगूड़े में दूध पीने वाले बच्चे की तरह, जो दूध पीता बच्चा है बिल्कुल पंगूड़े में है। दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक जगह दाया की बात की है, एक जगह मां की बात की है। मां हो या दाया हो, दोनों पंगूड़े में जो बच्चा है जैसे हरकत करेंगे वैसे ही वो बच्चा जाएगा। अपनी मर्जी से वो हरकत भी अपनी नहीं करता। बल्कि अगर आप देखें तो फुतूहुल गैब में और भी तमसीलात की बात है। एक कहा कि जो घोड़सवार है उसके सामने जैसे पोलो का खिलाड़ी होता है उसकी बात हो रही है, तो उसके सामने बेबस गेंद होता है, जिधर वो चलाना चाहे गेंद घूम जाता है। और ऐसे ही जो मैयत को नहलाने वाला है उसकी तमसील भी दी गई एक जगह पे, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं। और मैयत को जैसे चाहते हैं इधर उधर कर देते हैं, मैयत का अपना इरादा जो है उसमें शामिल नहीं होता। ये वो चीज है जिसको कहा गया कि आप जो है
ایسے اپنے آپ امور کو اللہ کے سپرد کر دیں جیسے کہ رحم مادر میں آپ جو ہے آپ کے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد تھے. ایسے ہی جیسے کہ غسل دینے والا میت کو غسل دیتا ہے تو جیسے وہ اس کے سپرد ہوتا ہے, جیسا وہ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے, ایسا ہی جو ہے وہ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے امور کو سپرد کر دیں جیسے کہ ایک شیرخوار جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں یا دایا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. یہ تعلق جب ڈیولپ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہم توکل کی طرف جا رہے. ایک اور مقالہ میں کہتے ہیں یؤمن العبد باللہ ویسلم الامور کلہا الیہ عز وجل. جو بندہ ہے وہ اللہ پر اسے ایمان لانا چاہیے اور اپنے تمام امور کو بارگاہ الہ میں پیش کر دینا چاہیے, سپرد کر دیں تمام امور اللہ کی بارگاہ میں. اور جو رزق ہے اس کی فراہمی کا جو ہے وہ پکا اس کا یقین ہو, اور یہ بات ہو کہ جو چیز اسے ملنی ہے کوئی ٹال نہیں سکتا, اور جو اسے نہیں ملنی کوئی آدمی اس کو دلا نہیں سکتا. اور اس بات پر وہ ایمان لائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ انہیں عطا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. یہ جملہ حاضرین میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ مہمان جب بیٹھے گا تو آپ کی نظر جو ہے وہ واپس آئے گی. تو براہ کرم جو ہے وہ گفتگو میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ گفتگو کرنے والی طرف ہونی چاہیے. جو آئے گا وہ بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے میری جو توجہ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. ایک جگہ پہ ایک مقالہ میں جو 30واں مقالہ ہے صبر اور توکل کو اکٹھا ذکر کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے, اور کہا کہ تو اپنے صبر کے ساتھ ہے یہاں تک پہنچ جائے گا کہ متوکلین کی جو کشادگی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اور اس جگہ پہ بھی یہی آیت کہی وَقَدْ وَعَدَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكِفَایَةِ, اور جب آپ متوکلین کی کشادگی آپ تک پہنچ جائے گی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفایت کا تمہارے لیے وعدہ کیا ہے. فَقَالَ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, دوبارہ اس آیت کا حوالہ دیا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ آپ صبر اور توکل کے ساتھ محسنین میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں, اس کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد پھر ایک جو ٹاپک ہے اس میں آزمائش کی بات کی, اور یہ جو بات ہے بڑی توجہ سے سننے کے حوالے سے ہے. جب بندہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو شروع سے ہی اس سے چھٹکارے کے لیے خود کوشش کرتا ہے کہ میں خود اس مصیبت سے جو ہے اس کو ٹال دوں. اس میں اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر بادشاہوں کے پاس جاتا ہے, عہدیداروں کے پاس جاتا ہے, دوسرے دنیا داروں کے پاس جاتا ہے, مالداروں سے مدد مانگتا ہے, بیماری اور جسمانی تکالیف میں طبیبوں کے پاس رابطہ کرتا ہے, اور جب ان سے بھی خلاصی نہیں پاتا تو پھر اپنے رب کے حضور دعا و گریہ زاری اور حمد و ثنا کرنے لگتا. جب تک اپنی کوشش میں اعتماد ہوتا ہے وہ مخلوق کی طرف رجوع نہیں کرتا. یہ قابل توجہ لفظ ہے. جب تک اپنی کوشش پہ اپنی ذات پہ اس کی اعتماد ہوتا ہے مخلوق کی طرف بھی وہ نہیں جاتا, اور جب تک مخلوق کی مدد کی امید ہوتی ہے وہ خالق کی طرف رجوع نہیں کرتا. پھر جب خالق سے مدد نہیں ملتی اور دیر ہو جاتی ہے دعا کی قبولیت میں تو اس کی بارگاہ میں سوال, دعا, آہذاری, حمد و ثنا, اور پھر خوف اور امید کے ساتھ جو ہے وہ دعا گناہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عاجز کر دیتا ہے
کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بھی نہیں بخشتا اور تمام ظاہری اسباب بھی اسے چھین لیتا ہے. اور اس موقع پہ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ فقط روح رہ جاتا ہے, اس کا جسم کام نہیں کرتا. اس وقت وہ بندہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے فعل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور اس صورت میں یقین و توحید کی منزل کو پا لیتا ہے. اور یہاں پہ اگر عربی لفظ دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت اور مواحد بن جاتا ہے ایسی صورتحال میں. یہ شیخ صاحب کے باقاعدہ لفظ ہے. اور یقین کر لیتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, سکون اور حرکت کا خالق بھی وہی ہے, برائی اور اچھائی کا خالق بھی وہی ہے, نفع اور نقصان کا, عطا اور منع کا, کشادگی اور تنگی کا, موت و حیات, عزت و ذلت, سب اسی کے حالت میں ہے. سو اس صورت میں وہ اس منظر پر آ جاتا ہے جیسے دائی کے ہاتھ میں شیرخوار بچہ اور غسال کے ہاتھ میں میت اور گھوڑ سوار کے سامنے گیند, جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. وہی اس کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں. اس کیفیت میں اس کی حرکت و سکون, ایک حالت سے دوسری حالت پر جانا, ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف تبدیل ہونا اس کی قدرت میں نہیں رہتا. حاضرین گرامی قدر, یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. ظاہری اسباب سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور جب یہ رجوع کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آخر پہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, پھر اللہ پر اعتماد اور یقین بھی کرتا ہے اور سب چیزوں کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرتا ہے. اس کے بعد جو اہم ایک چیز ہے, ایک مقالے میں کہتے ہیں سالانی رجل شیخ فی المنام, خواب میں ایک بزرگ میرے پاس آئے اور سوال کیا ایو شیء یقرب العبد الی اللہ عز وجل, کون سی چیز اللہ کے مجھے زیادہ قریب کر سکتی ہے. فقلت لذالک ابتداء و انتہا, میں نے ان سے کہا کہ اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. کہا کہ فابتداء الورع, فرمایا اس کی ابتدا تقوی و ورع ہے, بانتہاء الرضا والتسلیم والتوکل, اور اس کی انتہا جو ہے اللہ کے قرب کی, وہ رضا, تسلیم اور توکل, تین چیزیں فرمائیں. اب ہم جو ہے توکل اور اس کے مقامات کے حوالے سے جو اصل جو گفتگو ہے اس پہ باتیں ہیں. جس مقالے میں توکل پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسپیشلی بات کی ہے, فرمایا کہ مخلوق پر اور دوسرے اسباب پر بھروسہ اگر کسی آدمی نے کیا تو فرمایا کہ جب تک وہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کی بخشش اور ان کے دروازوں پر جود و سخا کی خیرات لینے کی کیفیت میں رہے گا تو فرمایا کہ اس کا شمار مشرکین میں سے ہوگا. یعنی اگر اس نے انحصار ہی سارا ان چیزوں پہ کر دیا اور اللہ پہ یقین چھوڑ دیا اور اس کی تمہیں سزا ملے گی. پھر دوسرا رخ فرمایا اگر تم مخلوق سے لا تعلق ہو جاؤ اور شرک سے توبہ کرتے ہوئے کسب کی طرف کوشاں ہو جاؤ اور اپنی محنت جسمانی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے رزق حاصل کرو اور فضل خداوندی کو بھول جاؤ تو فرمایا یہ بھی شرک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو دونوں چیزوں سے قائم ہونا ہوگا. آپ صرف محنت و صلاحیت پر اعتماد کرنے کے بجائے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, اور توفیق کسب بھی وہی عطا کرنے والا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. یہ کسب رزق کا جو کسب کا انداز ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے, اور رزق ہمیشہ اسی کے دست قدرت سے رہتا ہے. اگر ہر طرف سے کٹ کر اور پلٹ کر اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو خدا کے حضور لے آؤ اور اسی سے ہر امید وابستہ کر لو تو پھر آپ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا. حاضرین گرامی قدر, میں بڑے مختصر وقت میں اپنے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے میں وہ فوائد و ثمرات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو توکل کی صورت میں ایک بندے پر وارد ہوتے ہیں. فرمایا خدا اپنے فضل اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دے گا اگر توکل کے درجے پہ آپ چلے جائیں. تمہاری ضرورت کے مطابق تمہاری طلب اور امید سے بھی زیادہ تم کو عطا کرے گا. تیسری چیز, فقط اللہ کا فضل ہے
کہ وہ تمہیں اپنے سوا کسی کی توجہ کا محتاج نہ کرے اور آپ دوسروں کے محتاج نہ ہو، بلکہ صرف آپ اللہ کی طرف آپ کی معاملہ ہو۔ جب تمہارے دل میں ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کی رغبت اور خواہش نہ رہے، حوالے سے پھر مزید بات کہی کہ تمہارے باطن میں صرف اللہ رہ جائے، تمہارا یقین قوی ہو، تمہارا سینہ کھل جائے اور تمہارا دل منور ہو جائے۔ یہ کیفیتیں جب ملے گی اور بزرگی ملے گی تو کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ تمہیں تصرف کی قوت بھی عطا کرے گا۔ کس کی؟ تصرف کی۔ اور وہ آخر پہ باقاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا، فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے بنی آدم میں جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہوں؟ فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے جب تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ حقیقی معنی میں توکل کے درجے کے بعد باقاعدہ توکل بھی اور کامل اطاعت بھی، تو جب فرما بردار بن جاؤ تو میں تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تم بھی ایسا ہی کرو گے کہ جس چیز کو کہو گے ہو جا وہ ہو جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اگر کن فیکون کے درجے پہ کوئی اولیاء فائز ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ ایسے ہی حاصل نہیں کر لیا، بلکہ توکل کے راستے پہ اپنی پوری زندگی بسر کی۔ اور اختتام پر میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبد القادر کو وصیت کی، عبد الوہاب کو وصیت کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کو وصیت کی، وہ نام ریپیٹ کر گیا۔ تو وہ یہ جو وصیت ہے یہ پڑھنے والی ہے، اور اس میں 2-3 اہم پیغام ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وصیت کس چیز کی کرتے ہیں؟ مال و دولت کی، جاہ و منصب کی، دیگر غلط چیزوں کی، اور جن کو ہم اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اپنے بیٹے عبد الوہاب کو کس بات کی مرض الموت میں وصیت کر رہے ہیں؟ سنیے گا۔ کہا کہ اوصنی یا سیدی بما اعمل بہ بعدک، اے میرے والد گرامی، میرے سردار، میں آپ کے بعد کیا عمل کروں؟ فقال رضی اللہ عنہ علیک بتقوی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا آپ پر اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم ہے۔ ولا تخف احدا سوی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ ولا تزج احدا سوی اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملانا۔ وفکر حوائج الی اللہ عز وجل، اور اپنی تمام حاجات کو اللہ کے سپرد کرنا، جو میرا ٹاپک ہے۔ ولا تعتمد الا علیہ، اور اسی پر اعتماد کرنا۔ وَاطْلُبْهَا جَمِيعًا مِّنْهُ تَعَالَىٰ، اور ساری چیزیں اللہ سے طلب کرو۔ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل آپ نے نہیں کرنا۔ التوحید جماع الکل، توحید ہی اصل ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جس میں نے آغاز کیا کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے، صوفیہ کا نظام ہے، اس میں توحید شاید اس کا درجہ کہیں نیچے ہے۔ نہیں، اگر آپ اصل صوفیہ کو اٹھائیں گے تو اس میں توحید نمبر 1 پہ ہے، اور یہ توحید کا بڑا اہم تقاضا ہے۔ توکل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔